نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد واذکر عبادنا اور ذکر کیجیے ہمارے بندوں کا ابراہیم و اسحاق و یعقوب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا اولی الایدی والابصار جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار بے شک ہم نے ان کو خاص کر لیا ایک خصوصیت کے ساتھ یعنی آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور الیس اور ذوالکفل علیہم السلام کا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور سب کے سب پسندیدہ لوگوں میں سے تھے یا نیک لوگوں میں سے تھے ھذا ذکر یہ نصیحت ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب اور بے شک تقوی والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے مفتحۃ لہم الابواب کھول دیے گئے ہیں ان کے لیے دروازے متکئین فیہا تکیہ لگانے والے ہیں ان میں یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب بلائیں گے ان میں میوہ جات کثرت سے اور پینے کا سامان وعندہم قاصرات الطرف اتراب اور ان کے ہاں نظروں کو جھکانے والی ہم عمر بیویاں ھذا ما توعدون لیوم الحساب یہ جو تم وعدہ دیے جاتے تھے حساب کے دن کے لیے ان ھذا لرزقنا بے شک یہ ہمارا رزق ہے ما لہ من نفاد اس کو کوئی ختم ہونا نہیں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا چوتھا رکوع آیت نمبر 45 سے لے کر 54 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا اور ان کا ذکر کیا، اور اب اجمالی طور پر چند دیگر انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد حسن انجام یعنی جنت کی نعمتوں کا مختصر بیان، اور اس کے بعد کل کے سبق میں مجرمین کا تذکرہ اور ان کا انجام بیان ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے بندوں کا ذکر کیجئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے کہ ابتدا سے ہی ان کی زندگی آزمائشوں میں آئی۔ جب چھوٹے تھے تو باپ مخالف تھا، اور اسی طرح پوری قوم مخالف تھی، اور پھر وقت کا حکمران جب بڑے ہوئے تو اس سے ٹکر لی، اور جب اللہ نے اولاد دی تو اس کو بھی اللہ کے نام پر قربانی کے لیے پیش فرما دیا۔ تو فرمایا میرے بندوں کا ذکر کیجئے، ابراہیم کا ذکر کیجئے، کیسے اس نے میری رضا کی خاطر قربانی دی، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن میری ذات پر یقین کامل میں ذرا بھر بھی کمی نہ آئی، اور اسی طرح میری ذات پر توکل اور بھروسہ فرمایا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیجئے، چونکہ اسحاق علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیلاً ذکر نہیں ہیں، تاہم اللہ کے نبی تھے، دعوت دینے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعامات ان پر تھے، اور جیسا کہ ہر نبی کو آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یقیناً ایسے ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی بھی ہوگی۔ اور یعقوب علیہ السلام کا تو ذکر پھر تفصیل سے ہے، کس طرح آزمائشوں سے دوچار ہوئے کہ اپنا لخت جگر کھو بیٹھے یوسف علیہ السلام، اور پھر روتے رہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور بالکل آنکھیں سفید ہو گئیں، اور بڑھاپے کے عالم میں جا پہنچے تو اطلاع ملی کہ دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا ہے، وہ بھی مصر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ تو یا اسفا علی یوسف، تو حضرت نے رخ پھیرا اور فرمایا افسوس میرا یوسف کہاں گیا، اور بنیامین کدھر گیا، اور پھر فرمانے لگے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھڑے رب کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، میں اپنے اللہ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرمایا میرے ان بندوں کا ذکر کیجئے، ان پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیجئے، اور میری طرف ان کا رجوع بیان کیجئے، کیسے وہ میرے لوگ تھے، کیسے وہ میرے محبوب بندے تھے۔ یہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کا مقصد ایک تو چونکہ ایمان کا حصہ ہے رسالت پر ایمان آنا، دوسرا ایک نمونہ ہے سامنے، فرمایا تمہارے سامنے یہ ہستیاں ہونی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے یہ ہستیاں ہونی چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھو، ایوب علیہ السلام کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو۔ اولی الایدی والابصار،
ہاتھوں والے بھی تھے اور آنکھوں والے بھی تھے، یعنی عملی طور پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ ہاتھوں کے ساتھ کمائی عموماً بولا جاتا ہے عمل سے، کہ یہ کیا ہے جی، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ صرف ہاتھ لگے ہو، اس میں پورا جسم لگتا ہے، مراد یہ ہے کہ میں نے خود محنت کی ہے۔ تو وہ ہاتھوں والے تھے، مطلب یہ ہے کہ خوب محنت کرنے والے تھے، میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے تھے۔ والابصار، اور بصیرت والے تھے۔ ایک ظاہری نگاہ ہے نا، اس کو بصارت کہتے ہیں، اور ایک دل کی نگاہ ہے جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ فرمایا وہ بالکل غور و فکر کرنے والے، دیکھنے بوجھنے سمجھنے والے، اور پھر جو بات راہ حق ان کو سمجھ میں آتا اس پر عمل کرنے والے تھے۔ صرف دعوے کرنے والے نہیں، بلکہ عمل کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب دیکھیے، ایک آدمی عملی طور پر محنت کرے نا تو اس کو زبانی دعووں کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے جلوس نکالا ہو اس بات کے لیے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا نعرے لگائے ہوں کہ جناب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت ہے اور اس پر انہوں نے باقاعدہ جلسے کیوں، نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ عملی طور پر تو ہو گئے صفر، اس لیے پھر ہمیں جھنڈا لگا کر، نعرہ لگا کر، جلوس نکال کر، جلسہ کر کے، شور کر کے بتانا پڑتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اللہ انبیاء کی صفات میں فرماتے ہیں اولی الایدی والابصار، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی عمل کرنے والے تھے۔ وہ کیا تھے؟ عمل کرنے والے تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل کرے بندہ تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کس راہ پر چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ اب وہ اللہ کے جو خاص بندے تھے، اللہ نے انہیں خاص چیز کون سی عطا فرمائی؟ ظاہر ہے کوئی بندہ خاص ہوتا ہے تو اس کی کوئی خصوصیت بھی تو ہوتی ہے نا، کوئی خاص چیز اللہ نے اپنے ان پاک بندوں کو کیا عطا فرمائی؟ فرمایا خاص چیز یہ تھی ذکر الدار، آخرت کی یاد دہانی، آخرت کا ذکر، یعنی ہر وقت ان کو آخرت کی طرف دھیان میں نے نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ انسان اپنے کاروبار میں ہے، اپنی دکان میں ہے، اپنے دفتر میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، کوئی کام کر رہا ہے، دھیان کس طرف ہو؟ آخرت کی طرف۔ یہ دھیان ہو کہ میں نے کل رب کے سامنے جانا ہے اور وہاں میں نے پیش ہونا ہے، اور یہی دنیا نہیں ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ کمانا اور اکٹھا کرنا ہے، بلکہ آخرت میں ایک اصل گھر تو میرا وہ ہے، میں نے اس کے لیے بھی کرنا ہے۔ ذکر الدار، آخرت کا دھیان نصیب ہو گیا تو یہ بندہ اللہ کا خاص بندہ ہو گیا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، وہاں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے قرآن مجید میں۔ وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ جنت میں ہم کیسے آئے، کون سا عمل ہمیں جنت میں لے کر آیا؟ نمازیں پڑھی تھیں اس لیے جنتی ہو گئے، حج کیا تھا، زکوٰۃ دی ہے، جہاد کیا ہے، تبلیغ کی ہے، کون سا کام کیا ہے جو ہمیں جنت میں لے کر آیا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جنتی کہیں گے انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ پہلی بات جو ہمیں جنت میں لے کر آئی وہ تو یہ ہے کہ جو دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس وہ اللہ کا ڈر ہمیں لے کر آیا ہے جنت میں۔ مثال کے طور پہ تولنے لگائے تو کمی بیشی نہ کروں جناب، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بولنے لگائے جھوٹ نہ بولوں یار، جھوٹی گواہی نہ دوں، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی طرح مال وصول کرنے لگائے، بھائی حرام کا پیسہ ہے میں نہ لوں، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، دوسرے کا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جو اللہ کا دھیان ہے نا جی، فرمایا یہ ہمیں جنت میں لے کر آیا۔ اور دوسری چیز انا کنا
من قبل ندعوہ، ہم رب کی پکار کیا کرتے تھے، وہ رب کی پکار ہمیں جنت میں لے کر آئی ہے۔ تو اللہ کا دھیان، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کا دھیان نصیب ہو جائے نا پھر بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا ایک آدمی سیدھے راہ چل رہا ہے، ادھر ہی رخ کر کے چل رہا ہے، دیکھتا ہوا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے، اگر گڑا کوئی آ گیا تو احتیاط سے پاؤں رکھے گا۔ اور ایک آدمی الٹا جا رہا ہے، منہ ادھر کیا ہوا ہے اور پچھلے ریورس جا رہا ہے، تو پیچھے گڑا ہوگا تو اس کا دھیان تو دوسری طرف ہے نا، منہ جو ادھر کیا ہوا ہے، اس میں گرے گا تو بڑا سخت گرے گا۔ جانا تو ہم سب نے قبر کی طرف ہے اور جا ادھر ہی رہے ہیں، لیکن اگر رخ اس طرف ہو جائے تو ذکر الدار، وہ دھیان ہو جائے گا اس گھر کی طرف۔ رخ سیدھا ہو گیا تو پھر صحیح جائیں گے، رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، جا آخرت کی طرف رہے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کا دھیان نصیب فرمائے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا گھر کے دھیان کے ساتھ، یعنی جنت والا گھر، آخرت والا گھر، اس کا دھیان اور نصیحت ہم نے ان کو یاد دلا دی۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں المصطفین چنے ہوئے، الاخیار خیر یعنی نیکی کرنے والے یا پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ جتنے انبیاء بھی تھے سب میرے چنے ہوئے اور سب میرے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ چنے ہوئے تو تھے، اللہ کے اولیاء بھی اللہ کے چنے ہوئی ہیں، اسی طرح شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، لیکن انبیاء تو سب سے زیادہ چنے ہوئی ہیں نا، سب سے زیادہ انعامات تو اللہ کے انبیاء پر ہوئی ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا۔ کون اسماعیل علیہ السلام؟ جب وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو رب نے کہا بچے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والا ہی پائے گا۔ جو رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہے اس کا ذکر کیجئے، میرے اسماعیل کا ذکر کیجئے جو اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا کر جان دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور الیس اور ذا الکفل علیہم السلام کا ذکر کیجئے۔ یہ دو اللہ کے نبی ہیں، ان کا تفصیلی ذکر نہیں ہے، دو جگہ قرآن میں ذکر ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورہ انعام میں انبیاء کے تذکرے کے بیچ میں، وہاں بھی نام ہی آیا ہے اور یہاں بھی نام ہی آیا ہے، تفصیلی ذکر وہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے نبی میرے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ اور میرے پسندیدہ لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ان کا تذکرہ جو ہے یہ نصیحت ہے لوگوں تمہارے لیے، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے پاک باز بندے ان کی زندگی کیسے تھی اور آج میری زندگی کیسی ہے۔ ھذا ذکر، اور پھر جنہوں نے زندگی رب کی منشا کے مطابق گزاری ان کا پھر انجام بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک تقوی والوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور وہ اچھا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جنات عدن، باغات ہوں گے ہمیشہ والے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سورہ زمر میں ہے نا جی، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، جیسے قیدی کو لایا جاتا ہے نا گیٹ پہ، دروازہ کھولا جاتا ہے، اندر دھکا دے کے پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جنتی جب جائیں گے وفتحت ابوابها، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، جیسے مہمانوں کے انتظار میں
دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گیٹ کھول دیے جاتے ہیں کہ جناب مہمان آ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے مفتحۃ لہم الابواب، تو جنات عدن کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ متکئین فیہا، وہاں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، مطلب یہ ہے جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے تختوں پر، یوں ہر جنتی بادشاہ کی طرح اپنے تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں ہر قسم کے میوہ جات اور ہر قسم کا شربت شراب وہ ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ فرمایا جو چاہیں گے، رب نے ان کے لیے جنت میں بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ رب نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، ابھی تک خیال میں بھی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور ابھی تک کسی دل و دماغ میں ان کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا، ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بفاکہۃ کثیرہ وشراب، نہریں جو بہ رہی ہوں، 4 قسم کی نہروں کا ذکر تو 26ویں پارے میں ہے نا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، صاف پانی کی نہر ہوگی، کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شرابن طہورا کی نہریں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں ہر قسم کے میوہ جات بھی ہوں گے اور یہ پینے والی چیزیں بھی ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور نگاہوں کو جھکانے والی باادب ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وہی ہے جو تم وعدہ دیے جاتے تھے حساب کے دن کے لیے، تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا نا یہ نعمتیں ملیں گی، جنت میں کہا جائے گا یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اوے لوگو یہ ہمارا رزق ہے، یہ رزق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان ہو، رب تمہارا میزبان ہے۔ اور بندہ جاتا ہے نا کسی کے ہاں مہمان، تو میزبان کی خواہش ہوتی مہمان خوش ہو جائے اور اپنی بساط کے مطابق وہ چیزیں پیش کرتا ہے۔ رب کہتے ہیں پھر جب میں مہمانی کروں گا تو پھر نزلا من غفور، اس مہمانی کی فکر کرو کہ کل رب کے ہاں بندہ جائے تو مہمان بن کر جائے، مجرم بن کر نہ جائے۔ اس نے فرمایا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، دنیا میں بڑے بڑے مہمان جاتے ہیں لیکن کھانا ختم ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے میرا جو رزق ہوگا ما له من نفاد، اس کو ختم ہونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، رب کے خزانے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کھلاتا رہے گا اور جنتی کھاتے رہیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور ذکر کیجیے ہمارے بندوں کا، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص چیز یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ،
اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور الیس اور ذوالکفل علیہ السلام کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، هَذَا ذِكْرٌ، یہ ذکر ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک تقوی والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، باغات ہیں ہمیشہ کے، کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے، متقین فیہا، تکیہ لگانے والے ہوں گے ان میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں ہر قسم کے پھل اور پانی یعنی پینے کی چیزیں بھی منگوائیں گے، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے ہاں نظروں کو جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو حساب کے دن کا،